اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کل شیء خلقناہ بقدر صلوات بھیجتے ہیں محمد حضرات آغاز مجلس سے پہلے میں جناب عارف صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان کو اگر اندر ہی بھیج دیا جائے تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن کی اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو وہ فرش اعضاء پر آ کے بیٹھ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد. عزیزوں بہت ہی مختصر سی یہ آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی کہ جس میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے ہر شے کو اس کی قدر کے ساتھ خلق کیا. برابر اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ حضرات سے مختلف مقامات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جس میں میں برابر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو اس کی قدر کے ساتھ خلق کیا ہے. اب یہاں پر جو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے ہر شے کو اندازے سے خلق کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. میرے خیال سے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں کیونکہ جو آدھی مجلس ختم ہونے کے بعد آئیں گے تو وہ باہر ہی بیٹھیں گے پیچھے تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وآل. تو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے ہر شے کو اندازے سے خلق کیا. برابر میں نے عرض کیا کہ یہاں پر قدر کا ترجمہ اندازہ لکھ دیا گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ اندازہ کم علمی کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے. مثلا ہمارا اندازہ تھا کہ مجلس 10 بجے شروع ہوگی، معلوم 9:30 بجے شروع ہوئی، اور کسی کا اندازہ تھا کہ 9 بجے شروع ہوگی لیکن 9:30 بجے شروع ہوئی. تو ایسا کیوں ہوا؟ کہ اس لیے کہ کسی کو علم نہیں تھا. تو جب علم میں کمی ہوتی ہے تو اب اندازہ لگایا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کے لیے تو لفظ اندازہ بالکل مناسب ہے لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ بالکل غیر مناسب ہے. اس لیے کہ جہاں علم میں کمی ہو وہاں اندازے کی بات ہوگی اور جو خالق علم ہے اس کے لیے اندازے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ لفظ اندازہ لکھ دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے قدر کا ترجمہ اندازے سے اندازہ لکھ دیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انہیں قدر کے ترجمے کا علم ہی نہیں تھا، اور جب علم نہیں تھا تو انہیں اندازے سے اندازہ لکھ دیا
کہ اللہ نے ہر شے کو اندازے سے خلق کیا، حالانکہ خالق کائنات ہے، وہاں اندازہ لگانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ صاحب علم ہی نہیں ہے بلکہ وہ خالق علم ہے، اس لیے کہ اس نے کائنات کی ہر صفت کو بھی خلق کیا ہے، اور جب خلق کیا ہے تو عالم ہونا بھی ایک صفت ہے، اور ہر صفت کا جب وہ خالق ہے تو عالم ہونے کی بھی صفت کا وہ خالق ہے، تو وہی علم کا خلق کرنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے لفظ اندازہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اب یہ کہ لوگوں نے لکھا کہ نہیں صاحب اللہ نے اندازے سے خلق کیا، تو ہم نے غور کیا کہ اصل میں قدر کے معنی کیا ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن ان سے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ بھائی اگر نہیں معلوم تھا کہ قدر کے معنی کیا ہیں تو قدر کے معنی قدر ہی لکھ دیتے، سیدھا سیدھا لکھ دیتے کہ اللہ نے ہر شے کو قدر کے ساتھ خلق کیا، بات ہی ختم ہو جاتی، سب کی سمجھ میں آ جاتا کہ اللہ جسے بناتا ہے قدر کے ساتھ بناتا ہے، دیکھیے اللہ جسے بناتا ہے وہ قدر کے ساتھ بناتا ہے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کی قدر ہے اور باقی کسی کی کوئی قدر نہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے یعنی اگر قدر ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے کی ہے، تو اب ایک زبان کا جملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، لیکن بہرحال کہ اللہ نے قدر کے ساتھ خلق کیا لکھ دیتے، تو اب یہاں پر لوگوں نے کہا کہ صاحب قدر کا ترجمہ قدر ہی کیسے لکھ دیا جاتا، اس لیے کہ جب دوسری زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے تو اس کا کچھ تو معنی معلوم ہی ہونا چاہیے، میں نے کہا جیسے آپ نے الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم لکھ دیا، کیونکہ الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم لکھا ہوا ہے، یہ الف لام میم لکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ الف لام میم کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہیں، اور جب معنی نہیں معلوم ہے تو جو اللہ نے کہا وہی ترجمے میں لکھ دیا، کہ وہی ترجمے میں لکھ دیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، تو اگر شروع ہوتا ہے الف لام میم سے تو جس کا شروع ہی آپ کو نہیں معلوم ہے وہ آپ کے لیے کافی کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے جب آغاز ہی کو نہیں جانتے تو پھر کافی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اب قدر کے معنی کیا ہیں؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں بہت جلدی آپ حضرات میں ساتھ اگر چلیں گے تو میں بہت جلدی آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر پاؤں گا کہ خداوند عالم نے قدر کے ساتھ خلق کیا، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ قدر کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس شے کو خلق کیا ہے وہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے، یعنی اللہ بے مقصد نہیں پیدا کرتا ہے بلکہ با مقصد خلق کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے کسی شے کو خلق کرتا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتیں اس شے کی خلقت میں عطا کر دیتا ہے، یعنی خلق ہی ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کریں، دیکھیے وہ اپنے مقصد کو پورا کریں، خلق ہی ایسا کرے گا کہ وہ اپنے مقصد کو پورا کرے، کیسے مقصد؟ کیا مطلب؟ کہ اسی کا نام قدر ہے، قدر کے معنی کیا ہے؟ کہ جس مقصد کے لیے کسی شے کو خلق کیا جا رہا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتیں خلقت میں عطا ہو جائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے کسی مخلوق کو خلق کیا وہ مخلوق اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی کی محتاج نظر نہیں آئی، کسی سے پوچھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کو اسے کچھ بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے وہ خلق ہوئی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتیں اللہ نے خلقت میں عطا کر دی۔ مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت آدم کو اللہ نے اگر خلافت کے لیے خلق کیا تو پہلی منزل پر اس نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ابھی مٹی بھی نہیں منگائی، ابھی پیکر بھی تیار نہیں ہوا، لیکن خلافت کا اعلان پہلے سے کر کے بتا دیا کہ ہم خلقت میں خلافت کو رکھ رہے ہیں، دیکھیے خلقت میں خلافت کو رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے جس مقصد کے لیے خلق کرے گا اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتیں خلقت میں عطا کر دے گا۔ اب آدم کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ خلافت کیسے چلائی جائے، آدم کسی سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ خلافت کیسے آگے بڑھے گی اور ہم کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے لہٰذا اب ہم خلافت میں کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے سورج کو خلق کیا تو کائنات کو روشن کرنے کے لیے خلق کیا، اور جب کائنات کو روشن کرنے کے لیے خلق کیا، دیکھیں جب کائنات کو روشن کرنے کے لیے خلق کیا تو کائنات کو روشن کرنے کی ساری صلاحیتوں کو خدا نے سورج میں خلقت میں عطا کر دیا۔
جیسے ہی سورج خلق ہوا ویسے ہی اس نے کائنات کو روشن کر دیا. چاند کو چاندنی پھیلانے کے لیے خلق کیا تو چاندنی پھیلانے کی ساری صلاحیتوں سے خلقت میں ہی نواز دیا. جیسے ہی چاند خلق ہوا اس نے چاندنی پھیلانا شروع کر دی. ستاروں کو چمک کے لیے پیدا کیا تو چمکنے کی ساری صلاحیتوں کو خلقت میں عطا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مخلوق کو کسی خاص مقصد کے لیے خلق کرتا ہے تو اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتیں خلقت میں عطا کر دیتا ہے. سورج کو پیدا کیا تو سورج کو چمکنے کی پہلے سے صلاحیت عطا کی. چاند کو خلق کیا چاندنی پھیلانے کی پہلے سے صلاحیت عطا کی. اب سورج یہ نہیں پوچھے گا کہ کیسے سورج کی روشنی پھیلے کیسے نہ پھیلے, کتنی کرنیں باہر آئیں کتنی کرنیں باہر نہ آئیں, کہاں تک روشنی پہنچے کہاں تک روشنی نہ پہنچے. نہیں, کائنات کو روشن کرنا ہے تو بس روشن کرنا ہے. کسی کو سورج کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے روشنی پھیلاؤ, اس طرح سے نکلو, اس وقت پر نکلو, اس وقت پر آگے بڑھو, اس وقت پر سر پر ہونا چاہیے, اس وقت پر غروب ہونا چاہیے. کوئی یہاں کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ اس لیے کہ مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتیں اللہ نے خلقت میں عطا کر دیں. تو اب ایک بات ہماری سمجھ میں آئی کہ بھائی جب کسی شے کو خلق کرے گا تو پورا کرنے کی مقصد کی ساری صلاحیتیں خلقت میں عطا کر دے گا. سورج کو خلق کیا روشنی پھیلانے کی صلاحیتوں سے نواز دیا. چاند کو خلق کیا تو چاندنی پھیلانے کی صلاحیت سے نواز دیا. اب اگر اللہ کسی ایک ایسے گروہ کو خلق کرے کہ جس کو مقصد پورا کرنا ہو تو عزا کا مقصد, تو اب اس گروہ کو دیکھیے, اس گروہ کو عزا کرنے کی ساری صلاحیتیں اللہ خلقت میں عطا کر دے گا. اس گروہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ماتم کریں تو کیسے کریں, ہم آنسو بہائیں تو کیسے بہائیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد, ایک باواز بلند صلوات بھیجیں. اب دیکھیں, میں پہلے آپ حضرات سے گزارش کر چکا, اب عارف صاحب کی طرف سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. شاید کچھ لوگ باہر سے پھر اندر آنے والے ہیں, لہذا تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب بھیجیے تو باہر سے لوگوں کو, ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر شے کو اللہ نے خلق کیا, اور ہمیں جو خلق کیا ہے, دیکھیے ہمیں جو خداوند عالم نے خلق کیا ہے, وہ پیدا کیا ہے, کائنات میں بھیجا ہے تو عزا کرنے کے لیے کائنات میں بھیجا ہے. دیکھیے عزا کرنے کے لیے کائنات میں بھیجا ہے. تو جیسے سورج پر کوئی فتویٰ نہیں چلتا ویسے ہی ہمیں بھی کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں, اس لیے کہ ہمارا ہمیشہ سے دستور یہ رہا کہ ہم نے غیروں کی حرکتوں سے ہی اپنی بات کو ثابت کیا ہے. دیکھیے ہمیشہ غیروں کی حرکتوں سے ہی ہم نے اپنی بات کو ثابت کیا ہے. ان کا کام ہے اعتراض کرنا, اور ہمارا کام ہے انہی کے اعتراض سے ان کو جواب نکال کے ان کے حوالے کر دینا. پوری توجہ سنیے گا. ایک بات بالکل سامنے کی آپ کے سامنے عرض کر دوں. ہمارے فرقے کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو یہی کہتے ہوئے آتے ہیں, نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, حج کیجئے, اذان دیجئے تو یوں دیجئے, نماز پڑھیے تو ایسے پڑھیے, مصلی بچھائیے, مسجدوں کی رنگائی پتائی کرائیے. دیکھیے ہر چیز کی تبلیغ کرتے ہیں, لیکن کوئی ہمیں یہ سمجھانے نہیں آتا ہے کہ تعزیہ اٹھائیے تو یوں اٹھائیے, علم اٹھائیے تو یوں اٹھائیے. کیوں کہ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں تو اللہ نے خلقت میں عطا کر دی. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد, ایک باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد والے. تو اب آل محمد کو سمجھنے کے لیے پوری توجہ چاہ رہا ہوں, آل محمد کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہمارا یقین ہے تو آل محمد پر یقین, اور جو کچھ انہی نے فرمایا ہے اسی پر یقین. دیکھیے اسی پر یقین ہے, پوری توجہ چاہ رہا ہوں, اسی پر یقین ہے. اور ہمارا مذہب اگر بیس کرتا ہے تو بس دو چیزوں پر بیس کرتا ہے, ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. رسول اللہ یہی دو چیزیں چھوڑ کے گئے, انی تارکم فیکم الثقلین,
کتاب اللہ عطرتی واہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میری عطرت۔ اور فرمایا کہ جب تک ان دونوں سے تم وابستہ نہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بہت ہی سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ رسول صرف دو چیزیں چھوڑ کے گئے، تیسری کوئی چیز نہیں چھوڑ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے دو چیزوں کا اعلان کر کے بتا دیا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے بس دو چیزیں کافی ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ دیکھیے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت۔ ایک نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور جب کہا کہ قرآن کافی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا نظریہ رسول کے نظریے سے ٹکرا گیا، اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں دو چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کافی ہے۔ دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کافی ہے، کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ خداوند عالم نے کیا انتقام لیا، اور جیسے ہی اس نے کہا کہ قرآن کافی ہے اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو نبی نے نکال دیا۔ دیکھیے، نبی نے نکال دیا، اب نکل کے یہ خلافت کا مسئلہ طے کرنے بیٹھ گیا۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، خلافت کا مسئلہ طے کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر قرآن کافی تھا تو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی کیا پڑی۔ خلافت کے مسئلے کو طے کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کافی نہیں تھا۔ دیکھیے، قرآن کافی نہیں تھا، جبھی تو ایک مسئلہ اور سامنے آیا اور اس کے بعد خلافت کو طے کرنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ نے دو چیزیں چھوڑی تھی، بس دو چیزیں، جو دو سے کم سے وابستہ ہو وہ بھی گمراہ، اور جو دو سے زیادہ سے وابستہ ہو وہ بھی گمراہ۔ قرآن بھی بچانے والا، اہل بیت بھی بچانے والے۔ دو چیزیں چھوڑ کے گئے، پوری توجہ سنیے گا، دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن کو چھوڑ گئے، ایک اہل بیت کو چھوڑ گئے۔ جب کہا کہ ہم نے قرآن کافی ہے اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو صاحب خلق عظیم نے سمجھایا نہیں کہ خالی قرآن تمہیں نہیں بخشوائے گا، کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، ایک بار بھی نہ کہا کہ اگر قرآن کافی ہوتا تو میں اہل بیت کو ساتھ میں کیسے لگاتا، تم بغیر اہل بیت کے قرآن کیسے سمجھو گے، بلکہ سیدھے نکال دیا۔ لیکن نکال دیا، صاحب خلق عظیم ہیں، نکالے دے رہے ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں گے یا رسول اللہ، ارے کچھ تو سمجھایا ہوتا، کچھ تو بتایا ہوتا، ارے کچھ تو کہہ دیجئے، ایک بار سمجھا تو دیجئے، بیچارہ نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جو اہل بیت کو چھوڑ دے اسے سمجھایا نہیں جاتا ہے، لعنت کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اب بس اگر آپ متوجہ ہو گئے ہوں تو دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ بڑے بڑے آئے آل محمد کی ہمسری کرنے، لیکن خدا کی قسم جو آل محمد کی عظمت ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کائنات اور ہے، آل محمد اور، ان کی شان الگ، دنیا والوں کی شان الگ۔ انہیں اللہ نے بنایا، باقی سب کو دنیا نے بنایا۔ دنیا والے خاک میں پیدا ہوئے، اللہ والوں کی خلقت نور سے۔ یہ فرش پر پیدا ہو رہے ہیں، وہ عرش سے آ رہے ہیں، وہ عرش سے آ رہے ہیں۔
یہ آغاز میں ظلمت ہے، انجام میں مادیت، وہ آغاز میں نور کامل، انجام میں نور مجسم۔ یہ تاج حکومت کو زینت سر بنانے والے، وہ تاج حکومت کو ٹھوکر میں رکھنے والے۔ یہ سو جائیں تو صبح کی نماز قضا ہو جائے، وہ جب تک نماز پڑھ نہ لیں اس وقت تک سورج ڈوب نہیں سکتا۔ یہ میدان میں آ جائیں تو غائب ہو جائیں، اور وہ اگر پردے میں چلے جائیں تو امام غائب کہلائیں۔ دیکھیں وہ امام غائب کہلائیں۔ یہ ایسے کہ زندگی گزر گئی بقر نہ یاد ہوا، وہ ایسے کہ آتے ہی تلاوت قرآن کرتے ہوئے نظر آئیں۔ دیکھیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ اور ہیں، وہ اور ہیں، ان کا ان سے کوئی تقابل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے علماء میں سے جناب احمد مستنبط نے القطرہ نام کی کتاب میں پہلی جلد میں عجیب و غریب جملہ تحریر کیا، اور انہی نے یہ لکھا کہ خبردار علی کا مقابلہ انبیاء سے نہ کرنا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ بندوں کی بات نہیں ہے، امت کی بات نہیں ہے، خاطی انسانوں کی گفتگو نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں انبیاء سے تقابل نہ کرنا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انبیاء ان کے در کے غلاموں کے برابر بھی نہیں نظر آتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ اور خدا کی قسم ہوا میں بات نہیں، دیکھیے ہوا میں بات نہیں ہے، بالکل ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بڑی نازک سی بات ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہے اور آل محمد ایک طرف۔ دیکھیے آل محمد ایک طرف، علی کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا؟ اس لیے کہ بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے عرض کر دوں، علی سے امامت شروع ہوتی ہے اور امام آخر پر آ کے تمام ہوتی ہے۔ ایک صفت علی کی عجیب و غریب جو کسی کے پاس نہیں، ایک صفت امام کی آخری ایسی صفت جو کسی کے پاس نہیں۔ ساری کائنات کو کعبے تک جاتے دیکھا، ایک علی تھا جسے کعبے سے آتے دیکھا۔ سب کعبے تک جانے والے ہیں، اکیلا علی ہے جو کعبے سے آنے والا ہے۔ دیکھیں اکیلا علی ہے جو کعبے سے آنے والا ہے، اور آخر کی شان یہ ہے کہ کائنات میں جو ہے وہ جانے والا ہے، اور بس وہی ایک ہے جو آنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ لہذا ان کا کوئی تقابل نہیں۔ اب ان کے در کے اصحاب کی منزل عجیب و غریب بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں علی کی شان عجیب و غریب ہے، وہ اپنی عزت اور منزلت میں۔ دیکھیں غیروں کے 4 مصرے انہی نے عجیب و غریب لکھے، احمد مستنبط لکھ رہے ہیں عجیب و غریب 4 مصرے لکھ رہے ہیں، وہ 2 مصروں کا مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں کہ علی عزت اور عظمت میں ایسے ہیں کہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اتنے نزدیک ہیں کہ خود نبی کو پوچھنا پڑ جاتا ہے کہ تو ہے یا علی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ ارے بھائی ایک تو محرم چل رہا ہے، امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، اور دوسرے امام حسین اور حضرت علی دونوں کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، اور صلوات ایسی ہلکے سے پڑھ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے مسلمان پڑھ رہا ہوں۔ فضائل امیر المومنین پر اور فضائل آل محمد پر اداس چہرے رکھنا یہ آپ کا حق نہیں، یہ مسلمانوں کے 72 فرقوں کا حق ہے، ہمارا حق نہیں۔
اس لیے کہ ہم تو الحمدللہ اسی فرقے میں ہیں اس وقت تک جب تک علی کے نام پر ہمارا چہرہ کھل جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے جب تک علی کے نام پر ہمارا چہرہ کھل جائے. اس لیے کہ ہماری شان کیا ہے؟ آپ کبھی غور فرمائے اور کبھی سوچئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. کبھی سوچئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سی بات میں لوگ بحثیں کرنے لگتے ہیں. آپ بیمار ہو تو مولا آپ کو شفا دے. آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو مولا آپ کو پیسے دیں. آپ کے پاس مکان نہ ہو تو مولا آپ کو مکان دیں. آپ کے پاس لباس نہ ہو تو مولا آپ کو لباس دے. آپ کے پاس نوکری نہ ہو تو مولا آپ کو نوکری دے. اگر آپ کے پاس روٹی نہ ہو تو مولا آپ کو روٹی کھانے کے لیے دے. اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو مولا آپ کو پانی پلا دے. اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو مولا آپ کی پریشانی کو دور کرے. تو کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا نام آئے تو زور سے صلوات بھیج دیں؟ یہ حق غیروں کا ہے. دیکھیں یہ حق غیروں کا ہے اس لیے کہ وہاں علی سے بھی عداوت اور امام حسین سے بھی عداوت. دیکھیں امام حسین سے بھی عداوت ہے. علامہ محسن نقوی شہید نے عجیب و غریب تو مصرع کہے. وہ کہتے ہیں کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے میں. فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. بحمداللہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے احمد مستنبط لکھ رہے ہیں کہ عجیب 4 مصرع کہیں. ایک پہلے مصرع 2 مصرعوں کے میں نے آپ کے سامنے معنی عرض کر دیے. اب 2 مصرع اور عجیب و غریب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پوری توجہ سنیے گا کہ علی کا مقابلہ کسی کو سے نہ کرو. علی کا تقابل کسی سے نہ کرو. علی کا تقابل کسی سے نہ کرو. اس لیے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے سلمان کو چھوٹا کر دیا جائے تو سلیمان ہو جاتا ہے. یہ ہوا میں بات نہیں کہی ہے. سلمان کو اگر چھوٹا کر دیا جائے تو وہ سلیمان ہو جاتا ہے. لیکن وہ سلیمان ہو جاتا ہے. یہ عجیب و غریب بات کہی ہے لیکن ہوا میں نہیں، دلیل ہے. انہیں نے تو شعر سنا دیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی علی کا دشمن کہے یہ تو شاعری ہے. یہ شاعری نہیں ہے، حقیقت ہے. سلیمان پیغمبر کا نام ہے. ایسے بادشاہ کہ جیسی بادشاہت سلیمان کے علاوہ کسی کو اللہ نے نہیں عطا کی. کسی کو نہیں عطا کی. سلیمان کو بادشاہ بنایا. شاید کوئی صاحب یہ سوچے کہ امام حسین بھی تو بادشاہ تھے. اس لیے کہ اجمیر سے آواز آ رہی ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین. یہی تو معرفت میں کمی کی دلیل ہے. حسین بادشاہ کا نام نہیں ہے، حسین بادشاہ گر کا نام. ان کے در کے فقیروں کو بادشاہت ملتی ہے. ان کے در کے فقیروں کو بادشاہت ملتی ہے. پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. سلیمان کو بادشاہت عطا کی. اپنے لشکر کے حدود کو دیکھ رہے ہیں. چرند کا لشکر جا رہا ہے، پرند کا لشکر جا رہا ہے، انسان جا رہے ہیں، جنات جا رہے ہیں، ملائکہ بھی نظر آ رہے ہیں. پوری توجہ سنیے گا، سب کچھ ہے. آواز دیے کوئی نہ آئے. کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. کون آ گیا؟ کہ وہ جسے جانے کے لیے کہیں اجازت کی ضرورت نہیں. اللہ نے آواز دی ملک الموت اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں چاہو کہ بغیر اجازت چلے جاؤ. اس لیے کہ ایسا بھی گھر بناؤں گا کہ جہاں تمہیں اجازت مانگنا پڑے گی. تمہیں اجازت مانگنا پڑے گی. ملک الموت آ گئے. کہ کیسے آئے؟ اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ آپ کو بلایا ہے، ملاقات چاہتا ہے، لہذا چلیے ہم لینے آئے. اچھا ملک الموت ٹھہرو میں لیٹ جاؤں. لیٹنے کی اجازت نہیں. قرآن پڑھیے، لیٹنے کی اجازت نہیں. بیٹھ جاؤں، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. جس حال میں ہے اسی حال میں رہیے. اور روح قبض ہو گئی. سلیمان کھڑے رہے. لشکر گزرتا رہا. کسی کو خبر نہیں کہ وہ چلے گئے. اور پھر اللہ نے دیمک کو حکم دیا، عصے کو کھا لیا. اور پھر جب عصا ٹوٹا تب سلیمان گرے. لوگوں کو معلوم ہوا کہ موت حاوی ہو گئی. یہ ہے سلیمان.
ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، موت نے سلیمان پیغمبر کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ڈریے موت سے، نہ جانے کب آ جائے۔ یہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن سلمان کا واقعہ عجیب و غریب لکھا، عجب واقعہ لکھا۔ مدائن میں انتقال ہوا، مدینے سے حضرت علی غسل دینے کے لیے پہنچے، اور جب اس حجرے میں پہنچے جس حجرے میں سلمان کا جنازہ رکھا ہوا تھا، تو تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی علی نے حجرے میں قدم رکھا سلمان تعظیم کے لیے اٹھے، اور جب سلمان تعظیم کے لیے اٹھے تو مولا علی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے، سلمان تم موت کی حالت میں پلٹ جاؤ۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، یہ نہیں کہا ہے کہ موت سلمان پر حاوی ہو جا، بلکہ یہ فرمایا ہے سلمان موت کی طرف پلٹ جاؤ، موت کی حالت میں پلٹ جاؤ۔ پلٹتا وہی ہے کہ جو نکل آتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان موت کی حالت سے باہر آ گئے، اور جب باہر آ گئے تو علی کے حکم سے واپس پلٹے۔ دیکھیے واپس پلٹے، آپ نے غور فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر موت حاوی ہو جائے اسے سلیمان کہتے ہیں، اور جو موت پر حاوی ہو جائے اسے سلمان کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اور خدا کی قسم ان کے چاہنے والے موت سے نہیں ڈرتے، اور کیا حالات ہیں آل محمد۔ صفین کا میدان گرم، عمار یاسر تیزی سے صفین کے میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت جب خدا لعنت کرے عمر سعد پر، یہ عمر عاص نکل کے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت علی سے کہہ دو کہ ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بہت خون ریزی ہو گئی ہے، اب ہمارے اور آپ کے بات ہو جائے۔ علامہ امینی نے اس واقعے کو تحریر کیا، اور جب اس نے آواز دی تو حضرت علی اپنی جگہ سے اٹھے، اور جب حضرت علی اٹھے تو عمار یاسر نے کہا کہ غلاموں کے ہوتے ہوئے آقا نہیں جایا کرتے، یا علی یہ آپ کے برابر کا نہیں ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا عمار یہ تو تمہارے برابر کا بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے عمار یہ تمہارے برابر کا بھی نہیں۔ کہ مولا جب آپ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، پھر تو یہ ہمارے برابر کا نہیں، لیکن مولا آپ جائیں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں، لہذا ہم جاتے ہیں۔ کہ عمار اگر تمہارا دل ہی چاہ رہا ہے تو جاؤ۔ عمار نے کھوڑے کو مہمیز کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب عمار یاسر میدان کی طرف بڑھ رہے تھے تو عمر عاص اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا رہا تھا، کہ ایک مرتبہ عمار نے پکار کے کہا کہ تم نے ہمیں بلایا ہے تو ہم آئے ہیں، کہ ہم نے جس مقصد سے بلایا ہے اس مقصد سے لگ نہیں رہا ہے کہ آپ آئیں۔ کہ نہیں ایسا نہیں، ہم علی کے غلام ہیں، جب تک علی کی اجازت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کسی کی گردن پر تلوار نہیں چلاتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر مخلوق کی روح اس کے بدن سے اسی وقت جدا ہوتی ہے جب علی اجازت دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، جب علی اجازت دیتے ہیں۔ لہذا ہم علی سے صرف تجھ سے بات کرنے کی اجازت لے کے آئے ہیں، تو بھاگ نہ، پریشان نہ ہو، بتا کیا چاہتا ہے۔
اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ آ گئے ہیں تو پھر ہم آپ سے بات کریں. کہا بالکل بات کر. کہا میں بات شروع کرتا ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیا ہے. آپ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. آپ بھی ایک ہی خدا کے ماننے والے, جو آپ کا خدا وہی ہمارا خدا, جو آپ کا رسول وہی ہمارا رسول. اب اس نعرے پر نہ جائیے گا کہ لوگ کہیں ایک خدا اور ایک رسول کے سب ماننے والے ہیں. اس لیے کہ یہ نعرہ صفین کے میدان میں عمر عاص نے سب سے پہلے دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے چھوٹی چھوٹی چٹکیاں بھی لیتے چلیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن یہ کہ آپ سماعت فرمائیں کہ عجیب و غریب انداز سے گفتگو ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک خدا اور ایک رسول, اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. عمار یاسر نے مسکرا کے فرمایا کہ کہاں تیرا خدا اور کہاں ہمارا خدا, کہاں تیرا رسول اور کہاں ہمارا رسول. لیکن کم سے کم لاشعوری طور پر تو نے اپنی زبان سے اس بات کا تو اقرار کر لیا کہ ہم بھی نمازی ہیں, ہم بھی نمازی ہیں. لیکن تو کیا نماز پڑھے گا؟ اس لیے کہ جو نمازوں کو قائم کرنے والے کو چھوڑ دیتا ہے وہ کوئی بھی عمل کرے قبول نہیں ہوتا. کیا خیر جانے دیجئے اس بات کو. اب ہم اصل مدعے کی بات کرتے ہیں. کہاں بیان کر, کہاں بیان کر, کہاں بیان کر. کہ ہماری لڑائی جو ہو رہی ہے وہ ہماری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کس بنیاد پر ہو رہی ہے. کیا جواب دیا عمار یاسر نے؟ عمار یاسر نے فرمایا کہ تمہارا تو ہمیں پتہ نہیں, لیکن ہماری لڑائی جو ہے وہ ولایت علی کے قائم کرنے پر ہو رہی ہے. اے صلوات پڑھیں محمد والے. ہماری لڑائی جو ہو رہی ہے وہ ولایت علی کے قائم کرنے پر ہو رہی ہے. کہا خیر ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن اب ہم بات کو شروع کریں. اور یہ کہہ کے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا, اور جیسے ہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, عمار یاسر نے کہا خاموش, یہ کلمہ پڑھنے کا حق تو بہت پہلے کھو چکا. اس نے کہا کیا ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا حق نہیں؟ عمار نے کہا کان کھول کے سن لو, جو علی ولی اللہ کا مخالف ہو جائے نہ اسے لا الہ الا اللہ کہنے کا حق ہے نہ محمد رسول اللہ کہنے کا. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے, ایک باواد بلند صلوات بھیجتے ہیں. کہے یا محمد رسول اللہ کہے کہ جو علی ولی اللہ کے مقابلے میں آ جائے, جو علی ولی اللہ کو چھوڑ. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بہرحال ہم اور آپ برابر. کیا خوبصورت جملہ کہا. عمار نے تڑپ کے کہا کہ یہ تو کہہ رہا ہے, لیکن ہمارا مولا ہم سے کہتا ہے کہ تو ہمارے برابر کا نہیں ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری ولدیت کا خانہ قرے سے نہیں طے ہوا ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے, ایک باواد بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. لیکن عمار نے صفین کے میدان میں یہ اعلان کر دیا کہ علی ولی اللہ کے بغیر نہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حق ہے نہ محمد رسول اللہ کہنے کا. عمار اس ذات کا نام ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کی مخالفت باغی گروہ کرے گا اور عمار کو قتل باغی گروہ کرے گا. ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ عمار کی مخالفت بھی باغیوں کا کام ہے اور عمار کا قتل بھی باغیوں کا کام ہے. اب عمار کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کے بغیر
نہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حق ہے، نہ محمد رسول اللہ کہنے کا حق ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ لیکن یہ عمار ہے۔ تو اب عزیزان محترم، ولایت علی اور خدا کی قسم اسی کو قائم کرنا تھا، اس لیے کہ جب کربلا کی سرزمین کے اوپر یہ گفتگو شروع ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا یا میں نے حرام کو حلال کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، نہ آپ نے حرام کو حلال کیا نہ آپ نے حلال کو حرام کیا۔ ابھی تک حسین نے تلوار کو نیام سے باہر نہیں کیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میرا خون کیوں بہانا چاہتے ہو؟ لشکر نے کہا بغضاً لابی، آپ کے بابا کے بغض۔ بس جیسے ہی حسین نے یہ سنا، تلوار کو نیام سے باہر نکال لی اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آؤ، پھر جنگ ہو جائے۔ آپ نے غور فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی نے جب لشکر سے بغض علی کا اقرار لے لیا، تب تلوار کو نیام سے باہر نکال کے بتایا کہ کسی کے سامنے ہم تلوار نہیں نکالتے، لیکن اگر علی کا دشمن سامنے آ جائے تو پھر تلوار ہماری نیام میں نہیں رہتی۔ اب کربلا میں حسین نے ثابت کر دیا کہ بس دو گروہ ہیں، ایک حب علی والے، ایک بغض علی والے۔ اور پھر تلوار چلی اور پھر اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کے ہوا میں پرواز کرنے لگے، علمان کی صدائیں بلند ہو گئیں، زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر تلوار چلاتا رہا۔ ناگاہ آسمان سے آواز آئی، تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے بس اے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین نے سر جھکایا، تیر چلنے لگے، گھوڑے پر حسین ڈگمگانے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ عرض کربلا ہلی، آسمان خون کے آنسو رویا، زہرا کا لال اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ اس پر رونا ہے جس پر رونے کا جنہیں حق تھا انہیں نہ رونے دیا گیا۔ زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ 11ویں محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا، منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ عزیزان محترم، کوفے میں یہ قافلہ داخل ہوا، اور جس داخل ہوا تو وہیں ایک مکان ایسا تھا کہ جس پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی، ان قیدیوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ایک پخاخات رکا، اور پھر ایک بچی نے تڑپ کے اپنے ساتھ کی بی بی سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سے تھوڑا سا ہم پانی مانگ لیں، شاید یہ ہمیں پانی لا کے دے دے، کیونکہ یہ رحم دل معلوم ہوتی ہے، اس کی آنکھیں اشک آلود ہیں۔ بس جیسے ہی سنا، یہ بی بی تیزی سے گئی، ایک ظرف میں پانی لے کے آئی، پانی لا کے سامنے رکھ دیا۔ اس بچی نے پانی پینا چاہا کہ اس نے روکا، کہا نہیں ابھی نہیں، پہلے میرے لیے دعا کر دو۔ بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے کہ خدا بہت جلد میرے شہزادے اور میری شہزادی کی مجھے زیارت کرا دے۔ کون تیرا شہزادہ، کون تیری شہزادی؟ کہا میرا شہزادہ حسین ہے، میری شہزادی زینب ہے۔ اے بی بی تم سے کیا کہیں،
ہمارا بچہ کمسنی کے عالم میں یتیم ہوا، میں اپنے بچے کو لیے ہوئے مدینے میں داخل ہوئی، آقا حسین سے کچھ ہم نے مدد طلب کی، آقا نے مجھے گھر کے اندر بھیج دیا۔ گھر میں شہزادی زینب تھیں، جنہی نے تمام بیویوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ ہماری مہمان ہے، بہت دور سے آئی ہے، اس کی خدمت میں جو تحفے پیش کرنا ہو پیش کر دو۔ میں اتنا سننا تھا، کسی بی بی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کا زیور حوالے کیا، کسی نے گلے کا زیور اتار کے میرے سپرد کیا، اور کسی نے کچھ عطا کیا، کسی نے کچھ عطا کیا۔ ہم جب وہاں سے نکلے تو اس عالم میں نکلے کہ ہاتھوں میں بیویوں کے زیورات تھے، اور میرا بچہ مسجد میں کھڑا تھا جس کی آغوش میں ہیرے اور جواہرات تھے۔ میں نے چلتے چلتے آقا سے کہا، میرے آقا جب میری طرف سے گزر ہو تو غریب خانے پر ضرور آئیے گا، اور آقا نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں آؤں گا اور میں انہی کا انتظار کر رہی ہوں، بس یہ سننا تھا۔ فرمایا کیا تو ام حبیبہ ہے؟ کہا میں ام حبیبہ تو ہوں، مگر آپ کو یہ نام کیسے معلوم ہوا؟ آپ کون ہے بی بی؟ کہ بی بی تمہاری دعا قبول ہو گئی، حسین بھی تمہارے سامنے ہے، زینب بھی تمہارے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ تڑپ کے کہتی ہے، اے بی بی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بے ردا ہیں، آپ سے کہتے اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے سر پر جو ردا باقی ہے یہ ردائے زینب کا صدقہ ہے۔ بھلا مجھے ردا اڑانے والی زینب آج میرے سامنے آ جائے اور میں انہیں نہ پہچانوں، بس چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے بی بی تمہیں ردا اڑانے والی آج تمہارے سامنے بے ردا ہے۔ لرز کے اٹھی، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ زینب نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اس لیے کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بی بی بے ردا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ وہ گھوڑے کی گردن میں میرے عباس کا سر، وہ نوک نیزہ پر میرے حسین کا سر، اے بی بی میرا بھرا گھر لٹ گیا، ہمیں اسیر کیا گیا، ہمیں دیار بدیار